أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. خیر آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا اور اس کے تکریم اور تعظیم میں اور فضیلت اور شرافت میں فرشتوں کو سدھا بھی کروائے، سیدھے کلے آدم کی. پر فرشتے سدھے کر کے چلے گئے. اب آدم علیہ السلام تنہا ایک سونشت یا چاسرا خبر کو میرا کوئی ہے نہیں، ادھر دیکھ رہا ادھر دیکھ رہا، اکیلا تنہا. انسان ظاہر بات ہے انس سے نا، انس چاہتا ہے، مانوسی. تو اس دوران آدم علیہ السلام اکیلا جنت میں سیر کرے، کھارے پیرے کو ساتھی ہے نہیں گپ شپ کے لیے. اس دوران آنکھ لگ گئی آدم علیہ السلام کے، آرام کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص قدرت سے آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے اہلیہ کو پیدا فرمایا. جب آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہو کے دیکھا ایک بہترین خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی اور فرمایا کہ تاسو سوک دے کم دے راغلے دلتا. ہو کون کہاں سے آئے ہو؟ اسے کہا اب میں آپ کی رفیقہ حیات ہوں، میں آپ کی رفیقہ حیات ہوں اور اللہ نے مجھے آپ کی خدمت کے لیے پیدا فرمائے. تو اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ امرا. اسے کہ میں عورت ہوں. امرا مر سے مشتق ہے کڑوا پن، دماغ میں کڑوا پن، چھچڑا پن ہے. یا میرا سے مشتق دکھلاؤ، ہر کام کرتی دکھلاؤ کے لیے، ریاکاری. عورت میں دکھلاؤ پن بہت ہے. گھر میں رہے گی معصوم کی طرح، بال بکھرے ہوئے، جوئے سے بھرے ہوئے، کپڑے پٹے پرانے، سمجھو ادھر آٹا لگا، ادھر بچے کے پیشاب لگا، ادھر جب باہر جائے گی بالکل شہزادی بن کر جائے گی. اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا، اعلیٰ سے چوڑی، سینڈل، کیا کیسے دکھلانے کے لیے. دیکھ میرے پاس ہے، میرا سے مشتق دکھلا. یہ مر کھڑوا مزاج میں شدت ہے. اب زیا کے تو دیکھ دیرے کے مشکن بے مراد اس کرے میں دو پنہ نو دشاستے ان کے مڑتا گئے تو بے مراد بلد کاراوت کنسے بلزیر کیا کرو کھڑوا مزاج میں شدت ہے. اور حوا سے کہتے کہ بائیں پسلی سے پیدا ہے نا، حوا نام تو ہوا. امراتن مرہ سے مشتق ہے، کڑوا پن. یہ مرا سے مشتق ہے دکھلاؤ، ہر کام کرتے دکھانے کے لیے. تو خیر اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص قدرت سے آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. اور ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے تو ٹیڑھی رہے گی ساری زندگی. سمجھ رہے؟ بس اللہ نے بنا اس کو. ہر بات ہے فضول باتیں بہت کام کرتے ہیں، قیمتی باتیں یاد نہیں رہتی. چونکہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے بس ٹیڑھی رہتی ہے، بس اسے گزارا کرو. بس اسے سیدھے کرنے کی صورت نہیں سوائے طلاق. عورت مثال جیسے گیدڑ ہے، مارو تو شور کرے گا، چھوڑ کے کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوتی. طاقت ہے نہیں، جان ہے نہیں، بس اللہ نے سب کچھ کو زبان میں رکھے. اس گیدڑ میں کچھ بھی نہیں، پھر سانس سے ڈرتا ہے، لیکن سب کچھ اس کو زبان ہے، بس گزارا کرنا پڑے گا. خیر آگے مسئلہ آئیں گے انشاءاللہ. خیر حضرت حوا پیدا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی سکونت و تسلی خدمت کے لیے پیدا فرمایا. اب دونوں جنت میں رہے. وَقُلْنَا اور یاد ہم نے کہا، خطاب سکونت ہے. یا آدم، اے آدم، اسکن، اس سکونت سے مشتق رہو.
انت آپ بھی و زوجکا، کیونکہ جو امر کے ضمیر پر عطف و ضمیر مستتر پر آگے ضمیر فصل لائی جاتی تاکہ اس کو انت و زوجکا، یہ ضمیر فصل ہے عطف سے بچنے کے، جب ضمیر پر عطف ہو جائے تو دوسری ضمیر لائی پڑتی. انت و کیا الجنت، یہ مفعول فی بنتا ہے کہ اسکن کے لیے، فی الجنت، رہیں آپ کے رفیقہ حیات جنت میں. وَكُلَا مِنْهَا اے من ثمرها، کاؤ کے درخت کے پلوں سے، من ثمار، جنت کے پلے کاؤ مزے کرو، کاؤ. منہا اے من ثمارها مضاف معذوف ہے. رغدن مزے سے، رغد کہتے ہیں مزے کھانے کا، رغد یا تو ماقبل سے حال ہے یا مفعول بنتا ہے موصوف معذوف، اے عقلاً رغدا، دونوں ترکیب صحیح ہے. اگر موصوف معذوف ہو تو پھر موصوف کیا ہے، پھر مفعول مطلق بنے گا. کلو منہا رغدن اے عقلاً، مزے سے. مزے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ایک حلق سے آرام سے اتر جائے، اور دوسرا کہ کیا ہے منہ بھی میٹھا ہو اور اندر ہاضمہ بھی قبول کرے، معدہ. تو اصل بنیادی تین چیزیں، دو کی وجہ سے، ایک تو کیا ہے منہ میں مزہ آ جائے، اور دوسرا حلق سے آرام سے اتر جائے، اور تیسرا ہاضمہ سے قبول کرے. یہ رغد ہے، مزے سے کھانا ہے، بڑے مزے سے. اب دنیا کی چیزوں میں جتنے کھاؤ گے آخر پیٹ میں درد ہو جاتا ہے نا، بریانی کھاؤ گے پیٹ میں درد، کباب کھاؤ گے معدہ خراب، مسئلہ اس جنت کی چیزوں میں نہیں. تو رغد میں تین چیزیں، ایک تو یہ نا کہ منہ کے ہوں ذائقہ دار، منہ میں ذائقہ اچھا ہو، اور نمبر دو حلق سے آرام سے اتر جائے، اور نمبر تین اندر سے ہاضمہ معدہ اس کو قبول کرے، ہضم ہو جائے، مزے سے آرام سے ہضم ہو جائے. یہ رغدن. تو رغد اصل لفظی ترجمہ عربی تھا، رغد کہتے کس سے، مزہ کو، ذائقہ کو، مزہ لینا، مزہ. رغدن اے عقلاً رغدا، موصوف معذوف ہے. یا ہم کس سے، عقل، اس حال میں مزہ لے کر، اور مزے میں ذائقہ بھی اچھا ہو، حلق سے اتر جائے اور ہضم بھی ہو جائے. یہ تین چیزیں. حیث شئتما، جس طرح چاہو، حیث ظرف مکان ہے، خاص در نہیں، جنت کس کونے میں چاہو، جس طرح چاہو. حیث شئتما، لیکن ایک شجر ممنوعیں اس کے قریب نہیں جانا. ولا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہیں جانا. سبب بول کر مراد مسبب ہے، قربت بول کر مراد کھانا ہے. ولا تقربا اے ولا تاکلا، سبب بول کر مراد سبب مسبب ہے، کہ قرب یہ ذریعے سبب کس کے، کھانے کے لیے. سبب بول کر مراد سبب مسبب، قرب بول کر مراد کھانا ہے. جنت کے تمام پلوں سے کھانا ہے، لیکن اس درخت سے نہیں کھانا. اے میرے بھائی چادر نہیں، جو عید کی چھٹیاں بہت دور اب تک. ولا تقربا، تو قرب بول کر مراد عقل ہے، کیوں قرب ذریعے اور سبب ہے کس کے لیے، کھانے کے لیے. قریب جا کر ضرورت کھانا ہے. تو جو چیز حرام اصول یاد رکھنا، تو اس کے دوائی اور اسباب وہ بھی کیا ہیں، حرام ہے. جیسے بدکاری حرام ہے، اب دیکھنا بد نظر وہ بھی حرام ہے، لمس بھی حرام ہے، تدبیر بھی حرام ہے. تو مفضی الی الحرام حرام، المفضی الی الحرام حرام، جو حرام چیز کا ذریعہ بن جائے تو وہ بھی حرام. تو ولا تقربا سبب بول کر مراد مسبب ہے، اب قرب بول کر مراد کیا ہے، کھانا ہے. اس درخت سے نہیں کھانا. وہ کون سا درخت ہے، نہ رب العزت نے اس کی تخصیص کر رہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رہنمائی فرمائے.
البتہ بس کمزور اسرائیل روایت ہے. ایک تو ایک کہ ہیں گندم مراد ہے، اور دوسرا قول ہے کہ ہیں کھجور مراد ہے، اور تیسرا ہے کہ کافور مراد ہے، چوتھا ہے کہ حنظل مراد ہے، پانچواں کہ ہیں انجیر مراد ہیں. یہ اقوال سب یاد رکھنا ہے، ان میں کسی کو تعین نہیں کر سکتے. بہتر ہے کہ اس بارے میں کہ خاموشی اختیار کر لے. عام طور پر لوگ کہہ ہیں گندم کا نام لیتے، یاد رکھنا وہ گندم کا درخت، لیکن اس بارے میں یاد رکھنا نہ رب العزت نے کہہ بتا نہ صحیح حدیث سے پتہ چلے. سب اسرائیلی تاریخی واقعات ہیں، ان کے بارے لا نصدق و لا نکذب. اسرائیلی روایت کے بارے میں یاد رکھنا کہ جو سراسر قرآن حدیث کے خلاف ہے وہ تو کہیں مردود، ناقابل عمل، اور دوسری وہ روایت جو قرآن حدیث کو موافق ہے وہ قابل عمل، اور تیسری وہ روایت نہ موافق اور نہ مخالف، خاموشی اس بارے میں. تو اس بارے میں لا نصدق و لا نکذب، نہ بالکل آنکھیں بند کر کے مانے نہ بالکل انکار کرے. یہ بھی امکان ہے کہ بھی امکان کہ بھی ہو. اب وہ کون سا درخت ہے اس بار مفسرین بہت باتیں لیتا. اس سے اللہ مالوسی رحمۃ اللہ فرماتے بہتر یہ کہ اس بارے میں کیا کہیں بغیر تعین کے چھوڑ بس. آمنا و صدقنا چشم ما روشن دل ما ساتھ. اللہ نے جو بتا بغیر تعین کے نو بھیب ما اب امولنا، جس کو اللہ نے مبہم چھوڑا تو ہم بھی مبہم چھوڑیں گے. بس ایک درخت تھا جنت میں، ایک درخت تھوڑی ہے، ہزاروں درخت ہوتے ہیں. آم ہے، کیلا ہے، انجیر ہے، زیتون ہے، انگور ہے، سمجھ رہے ہیں کس کے کیا کیا درخت ہے. ولا تقربا هذه الشجرة، تو قرب بول کر مراد کھانا ہے. ولا تقربا اے ولا تاکلا من هذه اے من ثمر هذه الشجرة، سبب بول کر مراد مسبب، کیوں قرب یہ ذریعے سبب کھانے کے لیے. اس بیڑ بکریوں کا فصل کے قریب مت لے جانا، کیوں جگہ پہ جائیں گے ادھر نہ کھانے کے لیے. تو مفضی الى الحرام حرام فتکون اے ان قربتما، اب آپ قریب گئے فتکون ہو جاؤ گے من الظالمین، نامناسب کام کرنے والوں میں سے. قرین موجود یہاں کے ہیں فا جزائیے اور شرط معذوف اس کی. اے ان قربتما، قرب یقرب، اب آپ قریب گئے فتکون من الظالمین، تو ہو جاؤ گے نامناسب کام کرنے والوں میں سے. ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ، اس کو اصل میں کہتے ہیں ظلم. حضرت لقمان اپنے بیٹے سے فرمایا نا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم. اب توحید و وحدانیت اللہ کی خاصیت ہے، آپ کسی اور شریک سے تو ظلم ہو گیا نا. اللہ کی صفات آپ کسی اور کو چسپاں کر دے، یہ صفات آپ یہاں سے ہٹا کر ادھر لگا دی. وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ عربی میں بہت وسیع کئی معنوں کے لیے، معصیت و کفر و کئی چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. یہاں ظلم سے مراد کہ اپنے اوپر پریشانی لانا، سمجھ رہے ہیں. جیسے کہیں وعصى آدم ربہ فغوا، کیا کرو گے ترجمہ پڑھ چکے رابع میں؟ ہاں غوا یغوی لفظ بھٹک جانا نا، غاوی، وہاں کیا کرو گے ترجمہ؟ فعصى آدم ربہ فغوا، کیا کرو گے ترجمہ؟ کہ غوا کے ایک معنی بھٹک جانا اور ایک معنی مشقت و تکلیف میں پڑ جانا، وہاں یہ مراد ہے. خلاف امر کے آدم علیہ السلام ہو گئے فغوا، بس پریشان ہو گئے، دنیا میں آ گئے نا. یہ نہیں کہ بھٹک گئے، ہم ترجمہ نہیں کرنا. تو ظلم یاد رکھ بمانے مختلف ہیں، کفر کے، فسق و فجور کے، بدعمل مختلف ہیں، لیکن یہاں نامناسب کام کر. مراد خود آدم علیہ السلام کے پریشان ہونا ہے. پریشانی ہوگی آپ کو، دنیا میں جاؤ گے غم و پریشانی سے واسطہ ہوگا.
ولا تقربا قریب مت جانا یا مت کھانا، سبب بول کر مراد مسبب ہے، قرب بول کر مراد کیا ہے عقل ہے. هذه الشجرة اصل کہ لا تاکلا من هذه الشجرة اے من ثمر هذه الشجرة، اصل عبارت یہ ہے. فتکون اے ان قربتما اگر دونوں قریب گئے، فتکون پس ہو جاؤ گے. اصل کہ تکونان یاد رکھنا، اے ان کی وجہ سے معذوف ہے، اے ان قربتما اقریب، تو اس کو اس کے نون گر گئے. فتکون ہو جاؤ گے من الظالمین نامناسب کام کرنے والوں سے. اور مراد یہاں کہ پریشانی آپ کو ہوگی، نقصان آپ کو اپنا ہوگا، اور ایک دنیا میں آپ کو جانا پڑے گا، وہاں غم پریشانی آفات بلیا سے واسطہ ہوگا. جنت تو مزہ ہی مزہ ہے نا. یہاں یاد رکھنا یہ نہیں معاذ اللہ آدم سے غلطی ہو گئی، اس نے گناہ کی. یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ دنیا کے غموم اور پریشانی. جیسے فعصا آدم ربہ فغوا، مشقت میں پڑ گئے، دنیا میں آگے غم پریشانی آتی ہی ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دے. سمجھ اولاد قتل، اولاد گنوانا کتنا بڑا سانح ہے. یہاں ظلم سے مراد یاد رکھو دنیا میں جانا ہے، وہاں دنیا کے آفات بلیات غموم پریشانی سے کن چیزوں سے واسطہ ہوتا ہے. اس کو فجور مراد نہیں، یاد رکھنا، کیونکہ ہمارا عقیدہ کہ جمیع انبیاء و مرسلین یاد رکھنا تمام گناہ صغائر و کبائر سے منزہ اور پاک ہے. اور ظلم تو عام طور پر ہے کہ بڑا ظالم آدمی، یہ کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یاد رکھ لفظ ظلم. یہاں کی دنیا کے غموم و آفات و پریشانی یہ انبیاء پر بھی کیا ہے آتی پریشانی. خیر آدم علیہ السلام حضرت حوا دونوں جنت میں رہ رہے ہو، کھا رہے پی رہے. اب وہ 420 بابا سڑا ہوا پرانا باسی، وہ اندر سے جل رہا تھا. یہ کیوں یہاں رہ رہے، کیوں مزے سے رہ رہے؟ یہاں تو نہیں، سورہ اعراف میں بڑی تفصیل اس کی. وہ مگرمچھ کی طرح آنسو گراتا ہوا، اور سمجھ رہے ہو بالکل سفید کرتا میں دشمن بن کر آ گیا. اور آدم علیہ السلام پہلا انسان ہے، نہ اس نے کبھی جھوٹ سنا ہے، نہ کبھی دھوکہ دیکھا ہے، نہ کبھی فریب، سمجھ رہے ہو، نہ کوئی 420 نہ کوئی خناست، کوئی چیز دیکھی نہیں. پہلا انسان ہے دنیا میں قدم رکھا ہے. ان کسی فراڈی بےمان 420 سے واسطہ ہوا نہیں ہے. اب یہ دشمن یہ اندر سے جل رہا تھا، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو نکال. ہم تو ڈوبے ہیں سنن، تمہیں بھی لے ڈوبے، ہم تو ڈوبے ہیں تمہیں بھی لے ڈوبے. میں تیسے غرق ہو کے جاننا میں، اب آپ کیوں یہاں رہ رہے ہو؟ چل میرے ساتھ، اگر آپ آتے تیرے اولاد کا حشر کروں گا. یہ اندر سے جل رہا تھا بالکل. تنگ آمد بجنگ آمد. اس نے منصوبہ بنایا کسی نہ کسی طریقے سے آدم کے یہاں سے نکالو. بہت منصوبہ اس نے سوچا اور ذہن لڑایا، سمجھ رہے نا. اور جا کے آدم علیہ السلام کے سامنے مگرمچھ کی طرح آنسو گرائے. اور آدم یہاں تو سورہ اعراف میں پوری تفصیل ہے. کہا کہ آدم سے کہ جی بابا کیا فرما رہے ہو؟ اوہو سیدھے سادے بندے، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے اس درخت سے آپ کو کیوں منع کر دیا؟ آدم نے فرمایا کہ نہیں مجھے تو معلوم. اللہ نے صرف اتنا ولا تقرب، بس قریب مت جانا بس. آگے حکمت و مسئلہ تو اللہ نے یہ نہیں بتائی. تو سیدھے سادے بزرگ آپ کس زبان میں آپ کو سمجھاؤں؟ میں پرانا بالکل طبیب ہوں، ڈاکٹر، مجھے سب کچھ معلوم ہے. اس درخت میں ایک خاصیت ہے، اس کا نام ہے شجر خلد. اس کا نام ہے شجر خلد. اس میں یہ خاصیت جو اس کو کھائے گا ہمیشہ رہے گا. ادھر اس درخت کے پل میں یہ خاصیت ہے، جو اس کو کھائے گا ہمیشہ یہاں رہے گا. اب آپ کو آپ کو یہاں رہنا ہے یا دنیا میں جانا ہے؟ آپ کو یہاں خوش رہنا ہے یا دنیا کا آفات و بلیات و غموم سے واسطہ ہونا ہے؟ آدم نے مجھے غمگین ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ غم کون بس یہاں رہے یہاں رہنے سے ایک آؤ. اللہ نے آپ کو بنایا دنیا میں بیچنے کے لیے. چند دن کے مہمان ادھر، یہاں سے جانا ہے تجھے، میں جانتا ہوں. سیدھے سادے بزرگ
آپ کو اگر ہمیشہ یہاں رہنا ہے ہمیشہ، تو اس درخت کے اندر کی خاصیت ہے، جو اس کو کہا گیا یہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ نے اس لیے آپ کو منع کر دے گا، اگر آپ کھاؤ گے تو ہمیشہ رہو گے، اس لیے آپ کو منع کر دے کیونکہ آپ کو دنیا میں جانا ہے، اور دنیا میں جاؤ مجھ سے پوچھا کرو دنیا میں کیا ہوتا ہے، مجھ سے پوچھا کرو، آپ تو نئے ابھی پیدا ہو، میں جانتا ہوں، میں تو پرانا 420 بابا ہوں خناس، آپ کو کیا معلوم ہے؟ اب وہ ادھر مگرمچھ کی طرح، لیکن پھر بھی آدم باتوں میں نہیں، وقاسمہما قاسما، وہ ہم بتا دوں گے باب تفاول ہے، آدم فوراً باتوں بار بار قسم کر، وہ سیدھے سادے بزرگ خدا کی قسم کہا کر کہتا ہوں نا، چہرے میرے قبلہ کی طرف، میرے اوپر لعنت اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، سیدھے سادے بزرگ کہو گے میرا کیا ہوگا، مجھے کیا ملے گا، وَإِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، یہ میں تو خیر خواہ ہوں۔ آدم ایسے تھوڑی باتوں میں آ رہے تھے، وَقَاسَمَهُمَا باب تفاول ہے، باب تفاول ہے، لمبی چوڑی قسم کھائی، باب تفاول تاکید کی مبالغہ ہے اس میں، وہ آدم اور سیدھے سادے بزرگ خدا کے قسم کھا کر کہتا، اگر میں کہتا ہوں میرے اوپر اللہ کے لعنت تو لاکھ دفعہ اگر جھوٹ بول رہا ہوں، کہو خدا کے بندے آپ کے فائدے کے لیے بڑا مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا فائدہ ہے، کہو گے آپ کا فائدہ ہے، نہیں کہو گے آپ کا نقصان، میرا کیا ہوگا، میں تو ایسا کار میرا۔ اور اس تاکید میں یہ لمبی چوڑی قسم کھا کر مگرمچھ کی طرح حاصل کرو، وَإِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، لے انی تاکید لام تاکید سے۔ اب آدم علیہ السلام دیکھ رہا ہے کہ بزرگ بابا اتنا آنسو گر رہے، رو رہے، چیخ رہے، چلا رہے، لازم ہے اس میں کہ اللہ نے حکمت نہیں بتایا تھا، اللہ نے مطلقاً معنی فرمایا تھا۔ آگے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، عکس نام نہت رنگیرہ کافور، اللہ نے یہ بتا دیا تھا نا اگر ہمیشہ رہنا اس درخت قریب مت جانا، تو ابلیس نے اسے برعکس کر دیا، عکس نقیض، عکس مستوی پیش کر دیا، بالکل اللہ نے کیا فرمایا تھا اگر ہمیشہ رہنا ہے اس درخت کے قریب مت جانا، اس نے عکس نقیض عکس مستوی پیش کر دیا، بالکل اگر ہمیشہ رہنے تو درخت کھاؤ، لے اللہ نے فرمایا اگر ہمیشہ رہنا ہے مت کھانا، اگر کھا گئے تو کہیں خیر نہیں جاؤ گے ادھر سے، ابلیس نے بس عکس پیش کر، بالکل عکس نقیض مستوی، بالکل اس کا نام شجر خلد ہے، یہ کھاؤ تو ہمیشہ رہو گے۔ اب آدم علیہ السلام ذرا نبی ہے اور پہلا انسان ہے، دنیا میں اس نے کبھی جھوٹ و مکر و فریب ایسے 420 خناسیت دیکھی نہیں، اسے کیا معلوم تھا کہ پرانا سڑا ہوا باسی بےایمان یہ میرا دشمن ہے ازلی، اسے کیا معلوم تھا، لمبی چوڑی وہ قاسمہما، وہاں بتا دوں باب تفاول ہے، اور ساتھ ساتھ وَإِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، سمجھ رہے ہیں شجر خلد۔ آگے فَدَلَّاهُمَا، لمبی چوڑی کا خاص طریقے سے رہنمائی بغرور، دھوکہ دے کر، یہ چانچ آدم علیہ السلام کہتے ہی دنیا سے باہر آ گئے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، دیکھو ذل یذل، پھسل جانا، جیسے آپ جاتے کیچڑ پھر پھسل گئے، الٹا گر گئے، کبھی ٹانگ ٹوٹ گئی، کبھی کمر ٹوٹ گئی، کبھی مر جاتا ہے، ذلت سے یاد رکھو، ذا کے ساتھ، ذل یذل کہتے پھسلنے کو، پھسلنا، یہ یاد رکھیں یہ ہوتا ہے غیر اختیاری چیزوں میں، کہاں ہوتا ہے غیر اختیاری، آپ جاتے ہو اچانک پیر پھسل گئے تیرے، الٹا گر گئے، کیا جان بوجھ کے پیر کو گرا ہے کیا؟ نہیں، آپ وہاں گمان نہیں تھا، اچانک پیر تیرے پھسل گئے، کیچڑ میں، پھسلن میں، چکنائی جگہوں میں، جیسے جو سنگمرمر کا فرش ہوتا ہے نا، تھوڑا سا پانی گر پیر کیا ہوتا ہے پھسل جاتا ہے، زمینوں میں پیر پھسل جاتے ہیں، تو ذل یذل مجرد سے بمانے پھسل جانا، اور ازل یذل پھسلانا، یہ وہی پھسلانا، وہی قسم کھائی ان سامنے، آدم فوراً باتوں میں نہیں رہتا، یاد رکھنا یہ فَأَزَلَّهُمَا کے پورے تفصیل سورہ آراف میں آنے والی ہے، لمبی چوڑی قسم کھائی، آدم آپ کو معلوم ہے اللہ نے کیوں منع کر دیا، نہیں سکے کہ شجر خلد ہے، اس میں یہ خاصیت جو کہا گیا ہمیشہ رہے گا، اور آپ کو یہاں ہمیشہ رہنا ہے کہ دنیا میں جانا ہے، دنیا کو میں جانتا ہوں کیا کیا غموم آفات سے واسطہ ہوتا ہے،
آدم نے کہا مجھے کیا ضرورت کہ دماغ کا پانی مجھے یہاں رہنا سے رہنا تو یہ کہوں اور قاسم ہوما وہی لمبی چوڑے قسم کا یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پسلا ہے وَأَذَلَّهُمَا ماں کا کون ہے آدم اور حوا ہے باب فعال ہے تو ذل یذل بمعنی پھسل جانا یہ عربی میں یاد رکھنا غیر اختیاری اعمال سے پھسل گئے اب آدم کو کیا معلوم تھا کہ بے ایمان میرا دشمن ازلی لعنت تھی حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ اس بے ایمان کے باتوں میں نہیں آنا یہ 420 آس پاس گھوم رہا ہے خیال کرنا لیکن بس نبی اللہ کچھ ایسے منظور تھا اللہ نے بنایا تھا یاد رکھنا اللہ نے ایسے بنایا تو دنیا کے لیے اگر آدم نہ کھاتے تو دنیا میں کیسے آتے اس صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ عالم ارواح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آدم کو ہوا مناظرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آدم سے کہا اللہ نے آپ کو پیدا کر دے جنت بھیج دے اور کہا کہ درخت قریب نہیں جناب کو کیا ضرورت ہے جانے کے لیے آپ نے درخت کھا لے دنیا میں اب دیکھو دنیا پریشان ہے آپ کی وجہ سے میں پریشان دیکھ رہا ہوں کہ ہاتھ سے بھی آپ کو کیا ضرورت ہے درخت قریب جانے کی آپ وہاں رہتے بس کھا لیتے تو آپ کے خاندان آپ کی اولاد سمجھ رہے ہیں آپ کی نسل آپ کی ضروریت یہ پریشان نہیں ہوتے آپ نے کھا لیا بس آپ بھی پریشان آپ کے اولاد پریشان آپ کا خاندان بڑا اب دیکھو میں بنی اسرائیل کے ہاتھ سے پریشان ہوئی ہے آپ کو کیا ضرورت ہے کھانے کے تو آدم علیہ السلام فرمایا کہ آپ کی کتاب تورات لے کر سب کو تقدیر کا مسئلہ ہے تقدیر میں سب کو لکھا ہوا تھا تقدیر نہیں بدلتی اللہ کا فیصلہ ایسا تھا تقدیر ایسی تھی یہ کچھ سب کچھ لکھا ہوا تھا تو آپ مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو چانچہ آدم علیہ السلام غالب آ گئے تقدیر کا مسئلہ ہے اللہ نے نظام میں سے بنایا فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پسلائے دونوں کو شیطان عنہا ہاں مرض جنت ہے یا درخت دونوں ترکیب صحیح ہے جنت سے پسلا کر نکال دیا فخر جیسے آ گیا فَأَخْرَجَهُمَا یا ہاں کا مرجع کون ہے شجر ہے پسلا جاؤ دو کرے فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ اور قائز جنت سے پسلائے یا درخت کھانے سے دونوں ترکیب صحیح ہے فَأَخْرَجَهُمَا ابلیس نے باہر نکالا حالانکہ نکالے تو اللہ تعالیٰ نے لیکن نسبت مجازی ہے کہ ابلیس ذریعے سبب بن کر کے نکلنے کے نکلے تو اللہ کے حکم سے لیکن نسبت مجازی ہے کیونکہ ابلیس کے کہنے میں آ کر وہ درخت کے پھل کھا گئے اور کھاتے ہی باہر آ گئے نسبت مجازی ہے ون اصل نکالنے والے تو اللہ کا کہیں رب العزت ہے قلنا اهبطوا آ گیا نا ان کو اتر جا یہاں سے بعضکم لبعض نہ دو فاخرجهما اخرج فعل ہو ضمیر یاد رکھنا شیطان ہے مما ان نعمتوں سے جنت کے کھانا فیہ جس میں دونوں تھے آدم اور حوا جنت سے نکال دے نسبت مجازی یاد رکھنا چونکہ شیطان ذریعہ اور سبب بن گئے ان کے نکلنے کے اب وہ کہیں شیطان کے مشورے پر نہ آتے تو باہر نہ آتے اور اس بدبخت کے مشورے میں آ کر وہ کھا گئے بس دنیا میں باہر آ گئے نسبت مجازی فاخرجهم مما اصل کہ من ما ہے اور ما موصول ہے اور مراد کیا ہے جنت کی نعمتیں ہوں کھانا پھر خیر وہ درخت کھاتے ہی بس کھولنا ہم نے کہا اہبتو اب حبتا یہبتو دو معنی نزلہ ینزلو یہاں یہ معنی ہے اور دوسرا معنی انتقلا ینتقلو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے آگے بنی اسرائیل کے بارے میں آنا وہ اہبتو مصرا فإن لکم ما سألتم وہاں انتقال مراد ہے اہبتو مصرا فإن لکم ما سألتم تو حبت عربی دو معنی ایک بمعنی نزول کے آتا ہے نزل ینزل یہاں یہ مراد ہے کیونکہ آسمان کے جنت ضربت آسمانوں میں
وہاں اللہ نے آدم علیہ السلام ہوا کو کہ ہم پیدا کریں، پھر نیچے اتر گئے. اور دوسرا معنی ہے انتقال، من موضع الى موضع، ایک جگہ سے دوسری جگہ. جہاں بنی اسرائیل کے لیے جگہ قلنا اہبطوا مصر ان لکم ما سألتم، وہاں انتقال مراد ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. یہاں نزول مراد ہے. اہبطوا جمع کا صیغہ مراد آدم علیہ السلام ہے، کیونکہ آگے نسل انسانی دو سے چلی نا، باقی نسل انسانی کس سے چلی؟ آدم اواسو. تو دو آدمی کو بمنزل جمی بشر قرار دیے، اسے صیغہ کہ جمع کلائے گئے. کہ پوری انسانیت کی بنیاد دو آدمی نے کون ہے؟ آدم اور حوا ہے، یہ بنیاد ہے. تو دو آدمی یعنی کس کو؟ بمنزل جمی بشر کے دو فرد بمنزل جمی بشر، کیونکہ آگے جتنے انسان ہیں سب حضرت آدم حوا سے پیدا، ان کے نسل سے. تو اس لیے صیغہ جمع کلائے گئے. قلنا اہبطوا منہا، قلنا اہبطوا اتر جاؤ، یا نزول مراد، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے یار جنت بنی ہوئی آسمانوں میں. ایک فرضی کو جنت نہیں تھی، یاد رکھنا، عارضی حقیقی جنت ہے. کہ معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے نا، یہ جنت جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام فرمایا یہ وہ جنت نہیں جو قیامت کے بعد مسلمان ہمیشہ رہیں گے، بلکہ یہ ایک امتحان آزمائش کے لیے ایک جنت تھی اللہ نے بنایا تھا. لیکن یہ یار معتزلہ کا عقیدہ و نظریہ ہے. اہل سنت کی نزدیک وہی جنت ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے، جنت مخلوق ہے. سمجھ گئے؟ تو وہی جنت ہے جس کا ذکر قرآن میں بار بار ہے. جنت کہتے ہیں دار و ثواب للمؤمنین یوم القیامہ. الجنہ یہ دار و ثواب للمؤمنین یوم القیامہ. وہاں آلوسی لکھتے ہیں نا، اس کو انت وزوجک الجنہ، اس آیت کے نیچے الجنہ یہ دار و ثواب للمؤمنین یوم القیامہ. اب یہاں ابلیس کیسے گئے؟ کیسے؟ یاد رکھے تقدیر کا مسئلہ، مشیت الہی ایسی تھی. ہاں جب قیامت کے بعد مسلمان ہمیشہ جنت، پھر وہاں ابلیس کے باپ قریب نہیں جا سکتا ہے. مشیت الہی یہی ہے کہ مسلمان ہمیشہ جنت میں رہے، کافر ہمیشہ جہنم میں رہے. وہاں ابلیس نہ اس کی نسل کچھ نہیں کر سکتی. یا مشیت الہی یہی تھی کہ آدم درخت سے کھائے دنیا میں جائے، اللہ نے بنایا تھا اس کے لیے. اگر آدم نہ کہتے دنیا میں کیسے آتے؟ تو خلیفہ کا کیا مقصد؟ اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ وعدہ کیسے پورا ہوتا؟ ہاں مشیت الہی یہی تھی، حکمت الہی یہی تھی. اگر آدم نہ کھاتے، یاد رکھنا، تو دنیا میں کیسے آتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں سے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس پر کیسے عمل ہوتا؟ مشیت الہی یہی تھی، یاد رکھنا، منشا الہی یہی تھی کہ آدم کھائے اور دنیا میں جائے، اور اس کے لیے اللہ کے ذریعے سبب بنا ابلیس کو جاؤ ان کو. سب کچھ اللہ کی طرف سے، یاد رکھنا، سب کچھ اللہ کی طرف سے. ہاں جب قیامت واقع ہوگی، دنیا ختم ہو جائے گی، پھر مسلمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے. وہاں ابلیس نہ اس کے باپ قریب نہیں آ سکتا ہے. ہاں سمجھ رہے ہو؟ وہاں ممتاز اور وسیم کو کہتے ہیں 50 دفعہ کہے کہ کچھ بھی نہیں ہو. وہاں مشیت الہی یہی ہے، اور یہاں مشیت الہی یہی تھی، کیونکہ اللہ نے بنایا آدم کو کس میں؟ دنیا میں آنے کے لیے. اگر نہ کہتے تو کیسے آتے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ نے وعدہ فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ. کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کچھ اللہ کا حکم سے. یاد رکھنا تدبیر کا مسئلہ ہے، اور تدبیر کے سامنے تدبیر نہیں چلتی. تقدیر کے سامنے تدبیر نہیں چلتی. سب کچھ ہونا تھا اللہ کے حکم سے، اس لیے کوئی اشکال نہیں ہوگا. موسیٰ نے کہا تھا آدم کو نا، آپ کو کیا ضرورت ہے جانے کے لیے؟ اپنے آپ کو پریشان کر دے، اپنی اولاد کو پریشان کر دے، ہمیں پریشان کر دے. دیکھو فرعون سے واسطہ ہے، بنی اسرائیل جیسی بدھو ٹھیڑی قوم سے پریشان ہو، آپ کو کیا ضرورت ہے ادھر جانے کی؟
تو حضرت آدم نے کیا جواب دیتا ہے؟ آپ کی تورات کتاب میں لکھی ہوئی، سب کو لوح محفوظ میں لکھا ہوتا ہے تقدیر میں. مجھ سے یہ اجتہادی خطا ہوگی، میں جاؤں گا کھاؤں گا، اللہ نے مجھے بنایا دنیا کے لیے، اب مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو؟ سب کچھ جو ہے تقدیر ہے. تقدیر کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چلتی، یاد رکھنا. قلنا ہم نے کہا اہبطوا بعضکم، یاد رکھنا یہ توبیخ نہیں ہے، سزا نہیں ہے. ایک طالب غلطی کرتا محترم کہتے جاؤ یہاں سے، گیٹ سے باہر ہو جاؤ، شکل تیرے نہیں دیکھو. یا ایک طالب غلطی کو احساس کرتے کلاس سے نکل جاؤ شابا، شکل تیرے نہیں دیکھو، اندر کلاس میں تو قدم رکھا ٹھانگ چھوڑ دوں گا تیری. یہ ناظم کی 2-3 مکے مار کر کے گیٹ سے باہر کر دیتے بغیر چھپل بغیر ٹوپی کے، اندر چوکیدار کر کے آنے قریب نہیں دینا. یہ سزا ہے. یہاں یہ نہیں یاد رکھنا، یہ عقاب نہیں ہے، عقاب نہیں ہے، سزا نہیں ہے. جس مقصد کے اللہ نے بنا تو وہاں اس کو بیچنا تھا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، جاؤ تخت اپنا سنبھالو. یاد رکھنا قلنا اہبطوا، جنت سے نکل جانا آدم کا یہ سزا نہیں ہے. جیسے دنیا میں ہو جاتا نا، تو وزیر سے غلطی ہوتی تو برطرف ہو جاتا ہے، صدر سے غلطی ہوتی برطرف ہو جاتا ہے، کسی ملازم سے غلطی ہو تو مالک اس کو گیٹ سے باہر کر لیتا ہے. یہ سب عقوبات اور کیا چیزیں؟ سزائیں. طلباء سے غلطی ہوتی مدرسے والے سے اخراج کراتے ہیں، کہتے قدم نہیں رکھنا ادھر، جامع سے اخراج ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے. تو وہاں سے بیچنا یاد رکھ رہے، یہ سزا نہیں آدم کے لیے. ہاں جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا تھا اس مقصد کو پورا کرنا، کہ جاؤ اپنے منصب سنبھالو. انی جاعل فی الارض خلیفہ، آپ میرے نائب ہو، اور جاؤ زمین میں نا وہاں میرے بندوں پر میں احکامات کیا کرو، نافذ کرو. یہی مراد ہے اہبطوا. یہ سزا نہیں ہے، عقوبت نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو کے معاذ آدم کو جنت سے نکال دے. نہیں، اللہ نبی سے ناراض ہوتے نہیں. سمجھ گئے؟ امتحان آتا ہے اللہ کی طرح سے، آزمائش لے کر ناراضگی نہیں ہوتی اللہ کی، یاد رکھنا. ناراض غیروں پر ہوتے پر. تو یہ کوئی ناراضگی کوئی سزا نہیں ہے اللہ کی طرف سے، عقاب نہیں ہے. یہ اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، جاؤ آپ کے ایک منصب بنا دنیا میں، منصب اپنا سنبھالو، اپنی سیٹ سنبھالو. جس مقصد کے لیے آپ نے کو پیدا کر جاؤ ادھر دنیا میں. ہاں یہ جگہ ہے آپ کے لیے کہ چند واپس آ جاؤ گے. یہ جنت کے یہ جگہ جائے گی نہیں کہیں، جنت یہ جگہ آپ ہی کے لیے. یہ جنت آپ ہی کے لیے، ابلیس کے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، آپ اور آپ کے نسل کے لیے. لیکن چند دن آپ نے یہاں سے ادھر جانا. اب یہ جانا کوئی سزا وغیرہ نہیں ہے. میرا حکم ہے کہ بس وہاں جا کیا کرو، نظام سنبھالو، اور چند دن وہاں رہو پھر واپس آ جاؤ. یہ پھر ہمیشہ یہاں رہنا تجھے. اہبطوا بعضکم لبعض عدو، بعض ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، بعض کے دشمن ہو جائیں. عدو فعول کے وزن پر ہے، یا تو ہر فرد کے لیے یا مصدر ہے، اور مصدر کے اطلاق مفرد تو جمع پر ہو جاتا ہے. حالانکہ ہونا کہ بعضوں کے بعض عداون کہنا چاہتا، عدا عدو کی جمع ہے. اصول اور قاعدہ یہ نہ ہوا کا بعضکم لبعض عداون کہنا چاہتا. تو یہاں واحد لائے، یا تو بیعتبار کے ہر فرد کے، اور یا عدو بمعنی کس کے؟ فعول کے، مصدر کے معنی میں، اور مصدر کے اطلاق مفرد جمع سب پر ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں، ایک دوسرے کے دشمن. وہی آتے ہی دو بھائی آپس میں دشمن. سب سے پہلی دشمنی کس میں؟ بھائی میں. سب سے آدم دنیا میں آتے ہی بس ایک بھائی دوسرے بھائی کی دشمن، وہ بھی عورت کی وجہ سے. لے بھائی ہوا قابیل اور حابیل کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی شادی پر، اور قابیل نے بھائی کو قتل کر دے. یہ حدیث آپ نے فرمایا کہ ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء.
میرے بعد سب سے جو بڑا فتنہ ہوگا جو مردوں کے لیے سب سے تباکن فتنہ ہوگا وہ عورت ہے. یہ آتی ہی بھائی بھائی کی دشمن ہوگی. اللہ کا عجیب نظام ہے. بھائی بھائی کے دشمن بن گئے, وہ بھی قتل کی صورت میں, صرف گالی مار پٹائی بھی نہیں, ابھی نے بھائی کو قتل کر دیا. عدو ولکم فی الارض مستقر, مستقر کہتے کیا ہیں, چند دن کے کیا ہیں ٹھکانا کا, ہمیشہ نہیں. مستقر کہتے نا چند دن کے رہنے کی جگہ, قرار سے سکونہ سے, مستقر قرار سے مشتق ہے. ومتاعن اور ساز و سامان الی حین, ایک وقت تک کے لیے, اے الی الموت او القیامہ, موت تک یا موت ہر انسان کے لیے اور قیامت سب کے لیے. تمہارے چند روز سامان دنیا میں رہنا, مرتے دم تک پھر میرے سامنے آؤ یا قیامت تک. چانچہ آدم علیہ السلام, ابھی کہ آدم علیہ السلام کہاں اترے ہو, ہوا کہاں اترے ہو, ابلیس کہاں اترا ہو, صحیح احادیث سے پتہ نہیں چل سکا, کمزور روایت ہیں کہ آدم علیہ السلام کو نزول ہندوستان سرندیب کے مقام پر ابن بطوطہ نے بڑی اچھی تحقیق رحلہ میں ہندوستان میں اترے, اور آدم حضرت حوا کے بارے میں مشہور کہ جدہ میں اترے. جدہ مکہ مکرمہ قریب ہے. جدہ عربی کے دادی نانی دونوں جدہ میں اترے. اور ابلیس کے بارے مختلف مقامات ہیں. آلوسی لکھتے ہیں کہ ایران کی جگہ کیا ہے, اصفہان یا سجستان میں اترے. اسی ایرانی دشمنی مسلمانوں تو بہت زیادہ ہے. ہم یہ سب کمزور ہوا تاریخی باتیں نا, زیادہ تر مورخین ہے کہ نا آدم علیہ السلام نزول ہندوستان میں ہوا ہے سرندیب کے مقام پر. ابن بطوطہ نے اس کے بڑے اچھی تحقیق کی کہ وہاں قدم ابن آدم کے وہاں میں بہت گیا ہوں خود. ابن بطوطہ خود وہاں گئے, بڑے پہاڑی علاقے آدم کے سب پیروں کے نشانات, وہاں میں خود گیا ہوں 2-3 دفعہ. ابن بطوطہ کہتے 770 وفات ہے ابن بطوطہ, تقریباً 760 وہاں گئے جہاں کے قدم آدم کے نشانات تھے, وہاں اترے تھے. وہاں سے پھر کہیں پھر آئے, اور عرفات میں مشرق دونوں کو ملاقات ہوئی. پھر آدم عرفات عرفہ اس لیے کہتے ہیں, وہاں پھر آدم اور کس کی ملاقات ہوئی آپس میں, حوا کے, عرفات کے میدان میں. واللہ عالم. اور جبل رحمت پر ٹھہرے تھے دونوں تھوڑی دیر کے لیے, جبل رحمت پر. واللہ سب تاریخی ہو جاتے تھے. اور ابلیس بارے بھی اصفہان یا سجستان وہاں نہ, واللہ عالم سب تاریخی بات ہے. خیر, حسنات الابرار سیئات المقربین. آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہو گئی, تقدیر کا مسئلہ تھا, پھر بھی اگر نبی سے کوئی معمولی سے اجتہادی غلطی ہو جائے فوراً کہ اللہ سے معافی مانگتے کہ گناہوں سے پاک ہے. فتلقى آدم من ربه کلمات, تو سیکھا حضرت آدم رب طرف سے چند کلمات توبہ کی, اور وہ یہ ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اور مسعود فرعید عبداللہ بن عباس مروی فتلقى آدم من ربه, یہ وہی کلمات ہیں. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اور مسعود فرما دے گی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک لا الہ الا انت انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ کلمات تھے. اور تیسری روایت یہ کہ عرش پر لکھا ہو تو محمد رسول اللہ, اور فرما کہ یا اللہ اس نبی آخر زمان کو اس سے آپ کیا کریں, مجھے معاف کر دے. یہ 3 باتیں آلوسی نے روح میں لکھی.
کلمات کلمتوں کی جمع ہے، یا تو وہ کلمات مراد ہے. قالوا ابن عباس کہیں ربنا ظلمنا انفسنا، سورہ اعراف میں آنے والا ہے. یا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک لا الہ الا انت انی ظلمت نفسی ظلما فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت روح المانی. اور یہ ابن مسعود سے مروی ہے. تیسرا قول ہے کہ عرش پر لکھا ہوتا لا الہ محمد رسول اللہ لکھا ہوتا، نبی آخر زمان. وہ فرما گیا اس نبی کے واسطے سے جس کو آپ آخر زمان میں بھیجنے والے، مجھے کیا کرے معاف کر لیں. واللہ عالم بحقیقت الحال. فتاب علیہ، اللہ نے آدم کی توبہ قبول فرمائی. تاب یتوب توبہ سے، توبت کا لفظی معنی ہے رجعت، رجوع کرنا، رجوع کرنا. جب اس کی نسبت مخلوق کی طرف ہو تو بمانے رجوع، گناہوں سے رجوع کرنا، اعمال صالحہ کی طرف. اور جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو گرفت اور مواخذہ سے رجوع کرنا، کس عفو اور درگزر کی طرف ہے. جب اس کی نسبت مخلوق کی طرف بمانے معصیت اور گناہ سے رجوع کرنا، کس کی طرف؟ اعمال صالحہ کی طرف. اور جب اس نسبت اللہ کی طرف ہو بمانے مواخذہ اور گرفت، عتاب اور عقاب سے رجوع کرنا، کس کی طرف؟ ثواب، عفو، معافی کی طرف. فتاب علیہ، بس اللہ نے اس کو توبہ قبول فرمائی. انہ تواب، یہ مبالغہ ہے، خوب توبہ قبول کرنے والا، رحیم اور مہربان ہے. توبہ کے بمانے رجوع، مطلب گناہوں کو ترک کرنا، کس کی طرف؟ اعمال صالحہ کی طرف آنا. اس کے کئی شرائط ہے. پہلی شرط ہے نا ترک المعصیت علی الفور، فوراً گناہ چھوڑنا. توبہ کی پہلی شرط فوراً گناہ چھوڑنا. دوسری شرط اپنے کیے پر شرمندہ ہونا، پچھتا رہنا. اپنے کیے پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، یہ میں نے کیوں کیا، یہ مجھ سے غلطی کیوں ہو گئی، گناہ کیوں ہو گیا. نمبر 3 تیسری شرط آئندہ پکا ارادہ کرنا، اب گناہ نہیں کرنا ہے. مستقبل میں اب پکا ارادہ گناہ کے قریب نہیں جانا ہے. 3 شرط. چوتھی شرط حقوق العباد میں کسی کو مال لے تو واپس کرے، چوری کرے معاف، یا اللہ مجھے معاف کرے، پیسہ واپس کر پھر معاف ہو جائے. کسی سے رشوت لی، توبہ توبہ استغفر اللہ، اللہ مجھے معافی دے، پیسہ تو واپس کر پھر معافی مانگ. ہاں حقوق العباد سے یاد ہے، کسی کا حق دبائے کھائے وہ واپس کرے، حق لوٹا دے. کسی کو گالی دے اسے معافی مانگے. یہ ہے لوگوں کو گالیاں دیتا رہتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کرے، یا اللہ مجھے معاف کرے، ویسے الو کو پٹے بے غیرت رزیل. یہ توبہ ہے نہیں. چوتھی شرط یہ ہے نا حقوق العباد میں اگر کوتاہی ہے، مالی تو مال واپس کرے، اب کسی کو گالی وغیرہ تو معافی مانگے اس سے، تب جا کے ایسے تھوڑی. سمجھ گئے؟ چوتھی شرط حقوق العباد میں کسی کو مال ہے تو واپس کرے بندوں کے، کسی کو گالی دی ناراض کرے تو اسے معافی مانگے، ایسے تھوڑی ہے. اور 5ویں شرط حقوق اللہ میں نمازیں نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا ہے، زکوٰۃ نہیں دی، سمجھ رہے وہ نہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کرے، نماز نہیں پڑھتا ہے، ہو جائے گا کیا؟ روزہ نہیں رکھتا نہیں. اب حقوق اللہ میں جو کہیں کوتاہی ہوئی عبادت وہ پوری کر لے، تب جا کے جب یہ 5 شرائط ہو تو اس کے امام غزالی کے توبۃ الصادقین، یہ سچے آدمی کی توبہ ہے. فوراً گناہ چھوڑ دی، کہ پر شرمندہ ہو گیا،
آئندہ گناہ قریب نہیں گیا. حقوق العباد میں جو کہیں وہ بھی کہیں, کسی کا مال واپس کر دیا, کسی کو گالی دی, ناراض کو سے معافی مانگی, اور جو نمازیں نہیں پڑھی روزے حقوق اللہ میں وہ بھی پورے کر لے, قضا کر لیں, تب جا کے معاف ہوگا. اس کو امام غزالی کہہ کہ توبۃ الصادقین. اور اگر گناہ نہیں چھوڑتا ہے, توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا رہتا ہے, اس کو امام غزالی کے توبۃ الکاذبین, یہ جھوٹوں کے توبہ, اللہ کو اسے توبہ کی ضرورت نہیں. اس کو امام غزالی کے توبۃ الکاذبین, جھوٹوں کی توبہ. استغفر اللہ استغفر اللہ, گناہ نہیں چھوڑتے, توبہ اللہ معاف فرما, پھر گناہ کرتا رہتا. یہ اوپر سے کہیں بایزید, اندر سے یزید ہے. اس کو امام غزالی جب یہ شرائط پائے جائے, یا اس کو بقول امام غزالی کی یہ توبۃ الصادقین ہے, سچوں کی توبہ ہے, اور یہ شرائط میں سے کوئی شرط نہ پائے جائے تو اس کو امام غزالی کہا کہ توبۃ الکاذبین, جھوٹوں کی توبہ. یہ انہ تواب الرحیم, تواب مبالغہ کسی کا خود توبہ قبول کرنے والا, مہربان ہے. کل انشاءاللہ کچھ آدم علیہ السلام, جو ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کو گناہوں سے کیا ہیں, معصوم. اللہ کے حکم کے باوجود پھر بھی آدم کیسے گئے, اور ابلیس نے کیسے ان کو وسوسہ ڈالا, فوسوس الیہم الشیطان. تو یہ کچھ تفصیل کل سے بتا دوں گا. جس کے پاس مولانا ادریس کے معارف ہو یہاں دیکھ رہے گا, عصمت الانبیاء کے بارے میں بڑی چیز علمی تحقیق ہے. عصمت کل انشاءاللہ اس بارے میں کچھ گفتگو رکوع شاید مکمل. اگر کوئی شخص قبر کے سامنے سجدہ تعظیم کرتا ہو تو کیا یہ شرک؟ کفر کا فتویٰ بہت مشکل ہے, اکبر الکبائر, کافر نہیں کہہ سکتے. تعظیمی تعبدی تو کفر ہے, اس میں تعظیمی کفر نہیں. کے پاس لاکھ روپے کا سونا بھی ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ اگر چاندی تھوڑی سی ہوئی یا تھوڑا پیسے پہ تو ہے. اگر چاندی اور پیسہ کچھ میں صرف سونا ہو تو مالی چونکہ کہیں زیادہ ہے تو بہتر کیا کرے, قربانی کرے. کہ شیطان اللہ سے باتیں کرتا یا نہیں, وہ راندے درگاہ ہو گئے, باتیں کرتا لیکن پیار سے نہیں, ناراضگی سے. اللہ تعالیٰ پاؤں چومنا کیسے نہیں, یہ ادب لوگ کل ہے نا, تکبیر اور یاد تو گنجائش ہے, لیکن بچے تو بہتر ہے. ادبن احترامن تعظیمن, ہاں تو صحیح ہے کہ پیروں میں مناسب نہیں ہے. ہاتھ چومنے کے بارے میں کیا ہوگا, یہ صحیح ہے. تکبیر اور یاد نا تعظیمن اور تقریباً, جیسے والدین کے ہاتھ, کسی استاد کے ہاتھ, صحیح ہے. لیکن پیرو چومنا منع, چونکہ سدھے کی کیفیت نکلتی ہے نا, اس لیے منع ہے. ہاتھ چومنے کو قباحت نہیں ہے. مسجد کے اندر چندہ کے اعلان کرنا کا صحیح ہے. وہ سلیق غطفانی رضی اللہ تعالی, مشہور صحابی سلیق غطفان صاحب, تو بہت غریب صحابی تھے. تو آپ نے اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عذر پیش کیا, میں مجبور تھے, تو آپ نے پھر اعلان فرمایا تھا مسجد کے اندر کہ صحابہ سے فرماتے کہ آپ کے بھائی سلیق آئے نا, ایسا تعاون کر لیں. تو چندہ کرنا, اپیل کرنا, یہ مسجد میں جائز. بھیک مانگنا منع ہے. بھیک الگ چیز ہے اور اپیل الگ چیز ہے. تو مدارس میں یا جو چندہ ہوتا ہے یا مسجد, وہ اپیل نہیں ہوتا, تو قباحت نہیں. یہ اپیل کے چندہ کہتے, چندہ تو صحیح ہے, ہاں بھیک مانگنا منع ہے. غسل کرتے وقت بدن پانی بہا جائے اور کچھ پانی کے قطرے بدن کے بالٹین میں گر جائے تو کیا؟ نہیں, پانی ناپاک نہیں ہوگا. یہ ماں مستعمل ہے, ماں مستعمل حکم ہے کہ تھوڑا سا پانی میں گر جانا تو صحیح, فرق نہیں پڑے. بغیر ٹوپی کی نماز پڑھنا شرم کیسے نامناسب بمالے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو دیکھا کو ننگے سر نماز پڑھ رہے تھے تو فوراً اس کو تنبیہ کر دی. فرمایا کہ مخلوق کے سامنے ننگے سر نہیں جا سکتے, اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوئے. کوئی شخص ٹوپی ہمیشہ نہ پہنے تو جاہل ہے, کیا کہہ سکتے اس.
عوام میں مشہور ہے کہ جس درخت کا حضرت آدم کو منع فرمایا تو وہ سیب کا درخت ہے. بہت عوام موجود ہے کہ سیب کا درخت ہے یا تیرے پر وہی آ گئی ہے. ایسے فضول بات ہے. جس پر آپ وہاں موجود تو آپ دیکھ رہے تھے حضرت آدم نے سیب کہا آپ کو نہیں مل رہا تھا اور سارا سیب حضرت آدم ہوا نے کہا کہ تجھے کچھ نہیں دے. ایسے فضول بات ہے. اکثر اردو کتابوں میں من گڑت اور خرافات بہت آتی ہے، بھروسہ نہیں ہے. اس لیے ایسے واقعات میں آپ زیادہ تفسیر ابن کثیر مطالعہ کریں. انبیاء کے واقعات یاد رکھنا تفسیر ابن کثیر سے ہی، لیکن دوسری تفاسیر میں عجیب عجیب باتیں ہوتی. تو خاص ہے جو جن آیت کا تعلق انبیاء و مرسلین سے نا تو تفسیر ابن کثیر سے ہی ہے کہ حافظ ابن کثیر فضول من گڑت باتیں نقل نہیں کرتے. جو فضول روایتیں ہوتی من گڑت رد کرتے ہیں. وہاں پہ یہاں پہ جیسے آپ ابن کثیر دیکھیں زیادہ مناسب ہے. نماز کے دوران 5-6 چڑھانا سے نماز سے پہلے چڑھائے. نماز کے اندر تو اجازت نہیں ہے، نماز سے پہلے اوپر کرنا لازم ہے. اگر ٹخنے نیچے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. انشاءاللہ ایک مکروہات صلاۃ مسئلہ آنے والا ہے. وہی زمانے حال کے جو بدعتی دھوکہ دیتے لوگوں کو، فقہی عبارات کو غلط رخ پیش کرتے ہیں، غلط رخ دیتے ہیں. نماز کے اندر تو اجازت نہیں، نماز سے پہلے ٹخنے اوپر کریں. 5-6 ٹخنوں سے اوپر کر.